السلام علیکم ناظرین، اسلامک ڈسکوری اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ معزز ناظرین، آپ ابلیس کے بارے میں تو جانتے ہی ہوں گے، جو انسان کا سب سے بڑا دشمن مانا جاتا ہے۔ ناظرین، ابلیس وہ کافر ہے کہ جس نے اپنے تمام ساتھیوں کو صرف اس کام پر لگا رکھا ہے کہ وہ آدم کی اولاد کو قیامت کے دن ناکام کر دے۔ ویسے تو ابلیس کے تمام شیطانی ساتھی اس کا پورا ساتھ دیتے ہیں، لیکن شیطان ایک ایسا بھی تھا کہ جس نے بغاوت کا راستہ چن لیا۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی جانیں گے کہ وہ کون سا شیطان تھا جو ابلیس سے منہ موڑ کر ایمان لے آیا تھا۔ اس جن کا ابلیس سے کیا رشتہ تھا، اور اس شیطانی جن کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات میں کیا بات چیت ہوئی، اور آج وہ شیطان کہاں ہے۔ یقیناً آج کی ویڈیو بھی آپ کے علم میں بہت اضافے کا باعث بننے والی ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس قیمتی اور معلوماتی ویڈیو کو خود بھی شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ ناظرین کرامی، یہ دنیا ایک انتہائی حیرت انگیز جگہ ہے۔ یہاں کسی نیک کے گھر گناہ گار کا پیدا ہونا یا کسی گناہ گار کے گھر ایک نیک انسان کی پیدائش کوئی حیرانگی کی بات نہیں۔ ایسی ہی دو مثالوں کا ذکر اللہ پاک نے قرآن مجید میں کیا ہے، جن کے مطابق حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیویاں اللہ کے دو عظیم انبیاء کے ساتھ رہ کر بھی کافر اور گمراہ رہیں، جبکہ دوسری طرف تاریخ کے سب سے بڑے کافر یعنی فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام کا شمار جنت کی سب سے افضل ترین خواتین میں کیا جاتا ہے۔ بالکل ایسی ہی ایک مثال ابلیس کے پوتے حاما کی بھی ہے۔ وہی ابلیس جو اس کائنات میں ہونے والے تمام تر گناہوں کا سردار مانا جاتا ہے۔ ابلیس ہی وہ بدبخت ہے جو انسانوں کو نہ صرف گناہ کی دعوت دیتا ہے، بلکہ انہیں دنیا اور آخرت میں تباہ کرنے کے لیے بھی ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ لیکن ناظرین، اسی بدبخت کا ایک پوتا بھی ہے جو حاما کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ پاک نے ہم انسانوں کو مٹی اور جنات کو آگ سے پیدا کیا ہے، اور انہی جنات میں ایک جن ابلیس بھی تھا، جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو نہ صرف سجدہ کرنے سے انکار کیا، بلکہ قیامت تک آدم علیہ السلام کی نسل کو گمراہ کرنے کی قسم بھی اٹھائی، اور اسی وجہ سے اسے قیامت کے دن ایک ایسی دردناک سزا دی جائے گی کہ لوگ خوف سے کانپ اٹھیں گے۔ ناظرین، جہاں شیطانوں کی اس بڑھتی ہوئی نسل نے لوگوں کو گمراہ کرنے کا کام سنبھالا ہوا ہے، وہیں اس ابلیس کے پوتے حاما نے لوگوں کو گمراہ کرنے اور اس ابلیس سے بغاوت کرتے ہوئے راہ حق پر چلنے کا رستہ اختیار کر لیا۔ صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ حاما نامی اس شیطانی جن نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ملاقات کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان بھی لے آیا۔ حضرت انس بن مالک اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ کے جنگلات کی طرف جانا ہوا۔ ہم تہامہ پہاڑوں کے ایک پہاڑ پر آرام کر رہے تھے کہ اچانک ایک بوڑھا شخص نمودار ہوا۔ یہ اپنی لاٹھی کے سہارے ہماری طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ ہمارے پاس آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سلام کیا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جواب دیا اور فرمانے لگے کہ تم اپنی چال ڈھال اور آواز سے جن لگتے ہو۔ یہ سن کر بوڑھا شخص کہنے لگا کہ جی ہاں، آپ کا اندازہ بالکل ٹھیک ہے، میں ایک جن ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کون ہو اور جنوں کے کس گروہ سے تعلق رکھتے ہو؟ جواب میں وہ شخص کہنے لگا کہ میرا نام حاما ہے اور میں ہیم کا بیٹا، میرا باپ لاکیس کا بیٹا، جبکہ لاکیس ابلیس کا بیٹا ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ تیرے اور ابلیس کے درمیان فاصلہ صرف 2 پشتوں کا ہی ہے۔ جواب میں حاما کہنے لگا کہ جی ہاں، آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے پوچھنے لگے کہ تیری عمر کتنی ہے؟ اس پر وہ کہنے لگا کہ جتنی عمر اس دنیا کی ہے، میری عمر اس سے تھوڑی ہی کم ہوگی۔ یہ مزید کہنے لگا کہ جن دنوں قابیل نے حابیل کو قتل کیا، ان دنوں میں چند برسوں کا ایک چھوٹا بچہ تھا۔
لیکن اس وقت بھی میں ہر بات کو بخوبی سمجھ لیتا تھا۔ نہ صرف پہاڑوں پر دوڑتا تھا بلکہ لوگوں کے پیسے اور کھانا وغیرہ چھوٹی موٹی چیزیں بھی چوری کر لیتا تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ لوگوں کو نیک کاموں سے دور ہٹا کر گناہوں کا رستہ بھی دکھاتا تھا۔ یہ سب سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ یہ تو بہت برا کام ہے۔ اس پر حامہ کہنے لگا کہ آپ مجھے ملامت نہ فرمائیں، کیونکہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو نہ صرف حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے بلکہ ان پر ایمان لانے کے بعد ہر برے کام سے توبہ بھی کر لی، جبکہ میں ان کے ساتھ مل کر لوگوں کو دین کی دعوت دینے میں بھی مدد کرتا تھا۔ میں حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ مسجد میں رہا کرتا تھا، اور میں نے ان سے کہا کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو حابیل بن آدم کے خون میں شریک تھے۔ کیا اللہ پاک نے میری توبہ قبول فرما لی؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ جو علم مجھے اللہ نے عطا کیا ہے، اس کے بعد بندہ جتنا بھی گناہ گار ہو مگر سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ اس کی توبہ ضرور قبول فرماتا ہے اور اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ حامہ کہنے لگا کہ اس کے بعد میں نے حضرت نوح علیہ السلام کے مطابق 2 رکعت نوافل ادا کیے اور سچے دل سے توبہ کی، جس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ حامہ سر اٹھا، اللہ پاک نے تیری توبہ قبول فرما لی۔ اور پھر توبہ قبول ہونے کے بعد میں 1 سال تک اللہ پاک کی عبادت میں مشغول رہا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ حامہ نے بتایا کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملاقات کر چکا ہوں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تب میں پاس ہی تھا۔ میں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا دیدار بھی کیا ہے۔ میری ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام سے بھی ہوئی ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی کنویں میں ڈال رہے تھے تب میں ان کے پاس تھا۔ میں حضرت یوسف علیہ السلام سے پہلے ہی اس کنویں میں پہنچ گیا تھا۔ میں حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ اس وقت بھی موجود تھا جب وہ لوگوں کو تبلیغ کیا کرتے تھے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی مل چکا ہوں، جبکہ مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے توریت کا علم حاصل کرنے کا شرف بھی حاصل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھے فرمایا تھا کہ جب تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملو تو انہیں میرا سلام پیش کرنا۔ جب میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سلام پیش کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مجھ سے کہنے لگے کہ تم میرا سلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنا۔ حامہ کہنے لگا کہ میں سلام آپ تک پہنچا کر اپنا فرض پورا کرنے آیا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو گئے۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام پر سلام ہو، اور اے حامہ، یہ فرض پورا کرنے کی وجہ سے تجھ پر بھی سلام ہو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حامہ، تیری کیا حاجت ہے؟ حامہ کہنے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھے توریت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل سکھائی تھی، بس آپ بھی مجھے قرآن سکھا دیجیے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حامہ جن کو قرآن کی تعلیم دی اور اس سے 10 سورتیں بھی سکھائی، اور فرمانے لگے کہ حامہ، تمہیں جب بھی کوئی حاجت ہو تو میرے پاس چلے آنا اور ہم سے ملاقات نہ چھوڑنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی تو اس کے بعد حامہ کی کوئی خبر نہ رہی کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔